السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز کے ساتھ خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹے میری جو صحافتی تاریخ ہے اور میں اسلام آباد کے اندر موجود ہوں، میں نے اس سے زیادہ افسوسناک واقعات نہیں دیکھے۔ اے آر وائی کے پلیٹ فارم کے اوپر اپنے اس پروگرام کے توسط سے میں اور چودھری غلام حسین صاحب تمام نوعیت کے جو پرتشدد واقعات ہوئے ان کو کنڈیم کرتے ہیں۔ احتجاج کرنا تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے، لیکن کسی کے پاس یہ قانونی اور آئینی حق نہیں ہے کہ وہ وائلنس اپنے ہاتھ میں لے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا یہ جراؤ گراؤ کے واقعات ہوئے، ظاہر ہے ہمارے ملک کے اندر یہ آپ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جو سارے واقعات دیکھ رہے ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں ہوئے، اس کے اوپر تو ساری کی ساری بات ہم کریں گے۔ لیکن جو ہے ایک امید کی جا رہی تھی کہ 75 سال گزرنے کے بعد، چونکہ ہم آج کل اپنی آئین کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں، تو امید یہی تھی کہ ہمارے سیاستدان اکراس دا بورڈ، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف، کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے اپنی سیاست کریں گے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو ہے اپنا آپ نے جو بھی ڈیمانسٹریشن کرنی ہے، کیونکہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے، وہ کرتے۔ لیکن جو واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، لاہور کے اندر جو کچھ ہوا ہے، پشاور کے اندر جو کچھ ہوا ہے، باقی ملک کے طول و عرض سے جس طرح کی خبریں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، دیکھنے کو مل رہی ہیں، دل جلتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، 1 روپے کا بھی اگر نقصان ہوتا ہے، وہ چاہے کسی کی نجی املاک ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا کہ وہ نقصان پاکستان کا ہے، وہ ریاست پاکستان کا ہے، وہ پاکستان کی عوام کا نقصان ہے اکراس دا بورڈ۔ وہ جو کارکن ہے، وہ کسی بھی اس کا پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے چوہدری صاحب، نقصان جو ہے وہ ہم سب کا ہے، اس ملک کا ہے، اس پیارے ملک کا ہے۔ آف کورس جس کی جو ہے اچھائی، جس کی ترقی ہم سب چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے، لیکن جو کچھ ہوا ہے، یقین کریں، اگر میں یہ کہوں کہ میں تو پچھلے 24 گھنٹے سے بالکل نہ سو سکا ہوں، اور ہر لمحہ یہی ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم کس طرح کا ملک بنا رہے ہیں، کس طرح کی ریاست جو بننے جا رہی ہے، ہم اپنے بچوں کو کون سا اور کس طرح کا ملک دے رہے ہیں، اور کس طرح کی روایات ہم بنا کے جا رہے ہیں۔ جی چوہدری صاحب۔ بات یہ ہے خاور گمن صاحب، اگر 1-2 منٹ آپ دیں مجھے۔ جی پلیز سر۔ پہلی بات تو یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آ رہی آواز؟ جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے سر، لاؤڈ اینڈ کلیئر، آئی کین ہیئر یو۔ اللہ پاک پر غیر متزلزل ایمان، اور جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہماری آواز پھیل رہی ہے، اسی کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کی قسم ہے مجھے کہ اگر ہمیں کور کمانڈر کے گھر کے باہر کھڑا ہونا پڑے، جی ایچ کیو کے باہر جا کے کھڑا ہونا، اور ہمیں کوئی گولیاں مار کے مارنا چاہتا ہے تو پہلے ہمیں ماریں پھر آگے بڑھیں۔ یہ ہے وہ جذبہ جو ہم رکھتے ہیں، اور یہ بھائی چینل رکھتا ہے، اور اس کا پورے کے پورے اور کروڑ پاکستانیوں کا بھی یہی جذبہ ہے، جو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ویدر ون لائک سے ٹرنا ہے، کسی کو پسند آئے نہ آئے، ذاتی تعلق واسطہ جو کہہ لیں، یعنی اس کے اوپر کوئی زیرو ٹالرنس اور زیرو کمپرومائز۔ نمبر 1، اگر کوئی میرے سے اس عمر میں یہ توقع کرے کہ میں کسی چور، ڈاکو، لٹیرے، گندے انڈے اور ملک کے خلاف کام کرنے والے اور اربوں خربوں لوٹ کے باہر لے گیا ہو اور یہاں اس نے رکھا ہو اور اس کی میں حمایت کروں، وہ کسی پارٹی سے ہو، تو ڈو ناٹ ایکسپیکٹ ایٹ آل۔ میں گھر بیٹھ جانا پسند کروں گا، کسی چور ڈاکو کی حمایت نہیں کروں گا، اور نہ میں کسی چینل کو ہی چاہتا ہوں کہ 2-2 گھنٹے ایسے ہی خواب پاکستان کے محب وطن شہریوں کو انڈیا کے ساتھ ملایا جائے اور کہا جائے کہ جی وہ انڈیا والے ان سے رابطے میں ہے، اس سے رابطے ہے۔ او بھائی، آپ سیاسی معاملات ہیں، میں اب دہرانا نہیں چاہتا، لیکن یاد کراؤں گا آپ سب کو، 77 میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم کو کہ آپ معاملات کو سیاسی طور پر حل کر لیں، ورنہ آرمی ول بی فورس ٹو انٹروین۔ اب آپ سارے ملک سے دو دن سے آپ افواہیں اڑا رہے ہیں، ایمرجنسی لگ رہی ہے، مارچنل لگ رہا ہے، اور تسی بڑے خوش ہو رہے ہو۔
کس چیز سے؟ آپ نے جب 9 اپریل کو ایک وزیر اعظم کو ہٹایا اور حکومت بنائی تو اس کو بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہے پارٹی اور وہ مردہ ہو گیا ہے تو وہ باؤنس بیک بھی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کی کارکردگی یہ تھی۔ آج کوئی بندہ ہے پورے ملک میں جو آپ کا والی وارث ہو؟ اور کبھی ادھر نکل جاتے ہیں، کبھی ادھر نکل جاتے ہیں، کبھی لندن جا رہے ہیں، کبھی فلاں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں اب بھی کہوں گا عدالتوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، ملک میں الیکشن ہونے چاہیے قابل قبول، اور جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی ازالہ کرے، ورنہ اس معاملات بہت بگڑ جائیں گے۔ خدا کے بعد میں پہلی بات ہے اس پر تو کمپرومائز ہی کوئی نہیں۔ آئی ایم ولنگ ٹو گیو مائی لائف اینڈ آئی مین اٹ۔ اور اب آپ فرمائیں، اگر کوئی سوال میرے متعلق ہے تو ضرور۔ نہیں چوہدری صاحب، سوال کیا ہونا ہے اس بات کے اوپر؟ دیکھیں افواج پاکستان کا جو رسپانس آیا آف لیٹ، دیکھیں بات تو صحیح ہے کہ جس انداز سے اگر ایک کوشش تھی یا سازش تھی کہ عوام کو کچھ ایسی جگہوں پہ پہنچایا جائے یا ایسی جگہ کے اوپر مزاحمت کی جائے جو افواج پاکستان کے مختلف وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور وہاں پہ کوئی ریئیکشن ہو جائے، خدا نخواستہ دنیا کے سامنے ہم کیا مثال پیش کرتے، اور اگر اس طرح کا واقعہ خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو میرے خیال میں تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا گیا، اچھی بات ہے، سنجیدگی سے اس سارے واقعے کے ساتھ نپٹا گیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو سارے کے سارے واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر تحمل مزاجی سے ہی کام لیا جانا چاہیے، کیونکہ ایک بات تو طے ہے، ملک کے اندر املاک کا نقصان ہوگا تو وہ پاکستان کا نقصان ہوگا، ملک کے اندر خدا نخواستہ کسی کی جان جائے گی، جو کہ مختلف واقعات جو سب سامنے آ رہے ہیں، کچھ پاکستانیوں کی جانیں بھی اس سارے ان واقعات کے اندر جو ہے وہ گئی ہیں، تو وہ بھی پاکستانی ہیں، پاکستان کے کسی گھر کے فرد ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں فوج جو ہے پورے ملک کی ہے، پورا ملک فوج کا ہے، ظاہر ہے جو منع کریں یہ جو آ کے اپنی پیڑی روندی یارہ نو نہ لے نہ پراواں دے۔ چلیں جوئی صاحب، ہماری امید ہے، ہماری دعا ہے، ہم اپنے پروگرام کے توسط سے تمام جو پاکستان محب وطن جو پاکستانی ہیں اکراس دا بورڈ، تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، کارکنان سے، ان سے گزارش ہے، ہاتھ باندھ کے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا جلسے جلوس کرنا، مظاہرے کرنا آپ کا آئینی حق ہے، کسی جگہ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے اگر کوئی دھرنا دینا ہے وہ آپ کا قانونی آئینی حق ہے، لیکن خدا را یہ جو وائلنس ہے، تشدد ہے، یہ کسی کا حق نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین اپنے پروگرام کی طرح چھٹی کا نہیں دیتی ہے لوگوں نو، جتنے مرضی جا بڑھو۔ چلیں اس کے اوپر حکومت وقت ابھی کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں، دیکھیں کیا ری ایکشن آتا ہے۔ ناظرین اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج چونکہ آپ نے دیکھا کہ کل سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر تمام جو معاملات ہیں وہ آئین اور قانون کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ ایک عمران خان صاحب کا جو گرفتاری ہوئی اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو سارے واقعات ہوئے، آج ایک فیصلہ آیا، پہلے ایک فیصلہ آ گیا، تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر خبریں چلیں کہ فیصلہ آ گیا، اس کے بعد جو اس فیصلے کے اوپر ایک اور پریس سٹیٹمنٹ آ گئی کہ یہ فیصلہ اس طرح نہیں ہے، دوبارہ اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی، کیا معاملات آگے چلیں گے۔ تو ان تمام موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ابوذر سلمان نیازی صاحب ہیں، ایک کیس میں وہ براہ راست عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، جو ٹین اینڈ وائٹ کا کیس ہے، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب ہمیشہ ہمیں وقت دیتے ہیں، اب تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر مختلف ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر ان کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ابوذر آپ کے پاس آتے ہیں لاہور میں، شعیب صاحب آپ کی اجازت سے۔ اچھا، یہ جو آج سارے کا سارا واقعہ ہوا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ آج اخبار آپ نے دیکھا، آپ کا پہلے میں نے ٹویٹ پڑھا کہ آپ نے اور سلمان راجہ صاحب نے اس کیس کو سکسیسفلی جو ہے سارے کا سارا پلیڈ کیا، لڑا اور فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد ایک خبر بھی آ گئی، اس کے بعد وہ جو 2-1 ججمنٹ ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کا کوئی وہ ویب سائٹ کے اوپر اس کو نشر بھی کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اس کے بعد کے واقعات بھی آپ کی نظر میں ہوں گے کہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک جو ہے پریس اسٹیٹمنٹ آئی کہ ایک نیا بینچ بنے گا، فی الوقت یہ جو فیصلہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پلیز ذرا بتا دیجیے گا یہ ہوا کیا، یہ ساری کی ساری جو یہ کہانی ہے کیا؟ دیکھیں 30 اپریل کو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی خاور صاحب، جس میں جو 3 ممبر بینچ تھا، آنریبل چیف جسٹس صاحب اور جو باقی 2 ججز تھے، انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا ساری پارٹیز کو سننے کے بعد۔ اس میں ہم نے ریٹن آرگومنٹس وغیرہ بھی جمع کرا کے سارا کچھ، تو اب ہم انتظار کر رہے تھے ججمنٹ کا آنے کا۔
تو ابھی آج صبح ویب سائٹ پہ فیصلہ اپلوڈ ہوتا ہے ان 3 میں سے 2 ججز کا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈس ایگری کیا ہے اس میں جو سنگل جج ہیں آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، اور اس میں ہماری جو ججمنٹ ہے وہ میجورٹی ججمنٹ ہے، اس وجہ سے ہم اپنی ججمنٹ جو ہے وہ ریلیز کر رہے ہیں، اور ہماری نظر میں جو یہ ٹیرین وائٹ میں عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن مانگی گئی ہے اس کیس کے اندر، ہماری نظر میں یہ کیس جو ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ جو ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ڈسمس کرتے ہیں 2-1 کے ساتھ۔ لیکن ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو پٹیشنر ہیں محمد ساجد، یہ جو غیر معلوم کسی کو پتہ نہیں ان نون ایک کریکٹر تھا جس نے یہ پٹیشن فائل کی تھی، یہ کسی کا جس نے فائل کی کسی تھرڈ پارٹی کے بہاف پہ ایک نمائندہ تھا، یہ نہیں پتا یہ کون تھا، اور یہ پٹیشن فائل کی گئی اور یہ ایک بدنیتی کی بنا پہ پٹیشن فائل کی گئی تھی۔ لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ جو اپلوڈ کیا گیا ہے اس پہ ہم کارروائی جو ایڈمنسٹریٹو ہوگی اور نیا بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوگا۔ دیکھیں اس میں میں آپ کو قانونی پوزیشن بتا دوں، ابھی ریسنٹلی بڑا ایشو بنا سپریم کورٹ میں بھی بینچ کی اچھا ابو ذر، اس کے اوپر میں جو ہے مزید اس کے اوپر آپ سے میں سوال کروں گا، آپ شیخ شاہین صاحب کو بھی اس اپنی بحث کے اندر شامل کر لیں۔ سر یہ ایک انپریسیڈنٹڈ بھی یہ واقعہ ہوا کہ 2 ججز صاحبان نے بغیر چیف جسٹس کی اجازت کے یہ جو ہے ججمنٹ اس کے اوپر ایشو کروا دی، یہ مطلب ہوتا کیا ہے، روٹین میں کیا واقعہ ہوتا ہے؟ دیکھیں 3 ممبر بینچ تھا روٹین میں، تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا کوئی بھی ہائی کورٹ ہو، جنرلی یا ہوتا ہے سنگل جج یا ہوتا ہے ڈی بی ڈویژن بینچ، یا کوئی امپورٹنٹ کوشچن آف لا انوالو ہو تو 3 ممبر بینچ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ یہ لارجر بینچ ایک لحاظ سے تصور ہوتا ہے اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا یا کسی بھی ہائی کورٹ کا، یہ لارجر بینچ بیٹھا اس کیس میں چونکہ بیکاز مینی کوشچنز آف لا ور انوالو۔ اب اس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے ایک پروپوز ججمنٹ لکھ کے بھیج دی، یہ نوٹ موجود ہے جو آج ویب سائٹ سے جاری ہوا، جی بالکل، جسٹس محسن کیانی صاحب کا بالکل ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کے ساتھ کنسنٹ نہیں کیا، 2 جج صاحبان نے جس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ججمنٹ لکھی اور اس کو کنکر کیا یعنی ایگری کیا بائی دی جسٹس ادر جج ارباب طاہر صاحب نے، لہذا 2/1 کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ لکھ کے بھیج دیا، یہ تاریخ ہے 3/5 کو، اور انہوں نے کہا کل یعنی 2/5 کو فیصلہ لکھ کے بھیج دیا، کہا 3/5 کو اس کو اناؤنس کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس صاحب پابند ہیں، اس کو سیلڈ انویلپ میں انہوں نے بھیجا، چیف جسٹس صاحب پابند ہیں انڈر دی سپریم ہائی کورٹ رولز کہ وہ اس کو اناؤنس کر دیں، وہ خود کریں یا بینچ بنا کے بیٹھیں یا 3 ممبر بیٹھ کے، وہ اس کو اناؤنس کرنے کے پابند ہیں، وہ روک نہیں سکتے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریٹو اختیار الگ ہوتا ہے، جوڈیشل اختیار الگ ہوتا ہے۔ جوڈیشل اختیار میں 1 دن کا جج اور چیف جسٹس صاحب ان دونوں کے جوڈیشل اختیار وہ برابر ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس فیصلے کو ہاں اگر 3rd ریفری جج کے پاس بھیجنا ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ 2 ممبر بینچ کا فیصلہ ہو اور ایک نے ایک اوپینین دی ہے، دوسرے نے دوسری اوپینین دی ہے، تو پھر 3rd ممبر کے پاس بھیجا جاتا ہے، اس کو ریفری جج بولتے ہیں۔ یہ ہے لیگل بات۔ اب ہوا کیا کہ ہفتہ گزرنے 10 دن گزرنے کے باوجود وہ نہیں ہوا، پھر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو سینئر پیونی جج ہیں، جس نے آتھر جج ہیں، انہوں نے رجسٹرار کو حکم دیا کہ ہماری ججمنٹ لکھی جا چکی ہے، جو کہ چیف جسٹس اس کو ریلیز کر دیں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب بھی سائن کر چکے تھے، 2 ممبر جج بھی سائن کر چکے تھے، تو لہٰذا 2/1 کا ایک فیصلہ ہو گیا، لہٰذا اس کو ریلیز کر دیا جائے۔ وہ ریلیز ہو گیا، ویب سائٹ پہ آ گیا۔ اب وہ کسی بھی سرکولر کے ذریعے، کسی آرڈر کے ذریعے یا پریس ریلیز کے ذریعے وہ نہ تو فیصلہ ود ہولڈ ہو سکتا ہے اور نہ ہی چیف جسٹس صاحب اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ نیا بینچ بنا سکتے ہیں۔ جی سر۔ اچھا لیٹ می سے سمتھنگ۔ جی سر۔ شعیب شاہین صاحب، ہوں یہ جی ججاں دی سائنڈ ججمنٹ ہے، یہ پھاڑ کے باہر سٹیا جا سکتا ہے؟ نہیں صاحب، بالکل نہیں۔ دیٹ از دی جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اب وہ دیٹ ہیز اٹینڈ دی فائنلٹی، ایک لحاظ سے وہ ججمنٹ ہو چکی ہے۔ اگر کوئی پارٹی اس کو چیلنج کرے گی تو صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اس فیصلہ شدہ کو، ڈیسائیڈڈ کیس کو ہم جناب نیا بینچ بنائیں گے یا اس کو چینج کریں گے یا کچھ اور بات کہے۔ یہ میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کوئی اس پہ کوئی کہے کہ نہیں جناب ہم اور بینچ بنائیں گے۔ وہ جو قانونی نقطہ ایکسپلین کرنے جا رہے تھے، پلیز گو ہیڈ۔ جی خاور، دیکھیں یہ شعیب بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں جو قانونی نقطہ یہ ہے کہ جب
ایک دفعہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے، اس میں یہ ایشو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اگر انلیس اس بینچ کے ججز خود ریکیوز کر دیں یا پھر وہ ججز چیف جسٹس کو خود ہی پاور دے دے کہ آپ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کریں، تب تک چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ بھی نہیں کر سکتے میری نظر میں. اور جو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ بھی آیا، آپ کو پتا بڑا ایشو بنا تھا ریکانسٹیٹیوشن آف بینچ پہ. پھر جو بندیال صاحب کو 9 ججز نے کہا تھا آپ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کریں تو پھر انہوں نے کیا تھا. اس کے علاوہ وہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہی ہو سکتا، کیونکہ چیف جسٹس کے پاس بینچ بنانے کی پاور تو ہوتی ہے انیشلی، لیکن اس کے بعد ونس دا بینچ از دیئر اس کے بعد اس کو توڑنا یا اس کو نیا بینچ بنانا، اس میں جو باقی ججز ہیں ان کی رائے جو ہوگی وہ ایکولی امپورٹنٹ ہوگی، اتنی ہی اس کی امپورٹنس ہوگی جتنی چیف جسٹس صاحب کی ہوگی. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ فرسٹ امنگ ایکولز ہوتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ انیشلی کیس فائلنگ میں ان کے پاس کچھ پاورز ہوتی ہیں، لیکن ویسے ججز جو ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے، جوڈیشل پاورز جو ان کی ہوتی ہیں وہ بالکل برابر ہوتی ہیں، کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہوتی. تو اگر یہ بینچ دوبارہ بنتا ہے تو میرے خیال سے شعیب بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں جو ہے ایسے آرڈر کو سپریم کورٹ میں ہی چیلنج کیا جائے گا کہ یہ بینچ دوبارہ بن نہیں سکتا نا، یہ جو ہے غیر قانونی ہے. جی اچھا، اس کے اوپر مطلب آپ کو فارملی، آپ چونکہ عمران خان صاحب کے فارمل وکیل تھے وہاں پہ، سارے کے سارا آپ نے کیس وہاں پہ لڑا، تو کیا آپ کے ساتھ کوئی فارمل کمیونیکیشن عدالت کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہ آپ جس طرح انفارم کیا جاتا ہے نا، نوٹس کیا جاتا ہے کہ جی آپ چونکہ وکیل ہیں تو یہ اس کے حوالے سے ایک فیصلہ آنے جا رہا ہے، تو یہ فارمل کورسپونڈنس ہے، یہ لیں جی فیصلہ، تو آپ کے ساتھ کس طرح کی کمیونیکیشن؟ جی بالکل نہیں، دیکھ یہ تو نارملی جو زیادہ تر کیسز ہوتے ہیں کچھ میں ہوتا ہے کہ ججمنٹ اناؤنس ہوتی ہے اوپنلی کورٹ میں، لسٹ آتی ہے، باقاعدہ کاز لسٹ ہوتی ہے، لیکن کچھ ججمنٹس جو ہوتی ہیں وہ بغیر کورٹ میں اناؤنس ہوئے بھی آ جاتی ہیں. تو یہ تو پریکٹس جو ہے اس میں مکس پریکٹس چلتی ہے. تو شعیب شہین صاحب، آپ اور ابوذر نیازی جو مجھے لگ رہا ہے کہ جس بات پہ متفق ہے کہ یہ جو فیصلہ آ گیا ہے جس کے اوپر آپ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں عامر فاروق صاحب کہ نہیں یہ دوبارہ اس کے اوپر بینچ بنے گا، یہ جو ججمنٹ ہے یہ اب مجھے نہیں، میں اس کو پتہ نہیں کیا کون سی قانونی زبان استعمال کروں کہ اب اس کی کوئی مطلب کہ اٹ از نو ویلیو. نہیں وہ نہیں کہہ سکتے. یہ تو بڑے معذرت کے ساتھ بڑے آنریبل جج ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، ہمارے ذاتی طور پر بھی میں ان کا احترام کرتا ہوں. چیف جسٹس صاحب اگر یہ کہیں گے اٹ ول بی اے مس کنڈکٹ آن ہز پارٹ. یہ جوڈیشل کونسل میں اگر کوئی چلا گیا، اگر کوئی جج ججمنٹ لکھنے کے بعد یہ کہے کہ جناب میں نیا بینچ بنا دوں گا، وہ نیا بینچ بنانے کا ان کا اختیار ہی نہیں ہے. اب سپریم کورٹ کا یہ سارا ڈسپیوٹ ابھی اسی بات پہ تو تھا کہ جب 9 ممبر بینچ نے 27/2 کو لکھ کے دے دیا آپ نیا بینچ کانسٹیچیوٹ کریں تو تب کانسٹیچیوٹ ہوا، اور سپریم کورٹ نے اس کو واضح کیا جب ایک بینچ بن جائے اس بینچ میں جب تک وہ جج خود ریکیوز نہ کرے وہ بینچ وہی رہے گا اور وہی فیصلہ دے گا. لیکن اگر کوئی جج ریکیوز کر دے یا وہ لکھ کے دے دے چیف جسٹس کو کہ ہم نئی بینچ میں بیٹھنا چاہتے یا نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیں، تب 5 ممبر بینچ بنا تھا. اس لیے جج صاحب یا چیف جسٹس صاحب کوئی بھی ہوں، خواہ وہ سپریم کورٹ کے ہوں یا وہ کسی بھی ہائی کورٹ میں ہوں، جب ایک فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے اور وہ کنکلوڈ ہو گیا کیس، کنکلوژن کے بعد ایون وہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اب مجھے یہ 2 ججز کا فیصلہ پسند نہیں ہے، میں 2 ججز اور بٹھا رہا ہوں اپنے ساتھ، لہذا یہ ختم ہو گیا. جی جی صاحب، اٹ از انکانسٹیٹیوشنل. اگر یہ کہیں گے تو یہ مس کنڈکٹ ہوگا آن دی پارٹ آف دی چیف جسٹس. جی جی صاحب، خاور صاحب اور شعیب صاحب اور نیازی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تینوں ججوں نے ایک پیج پر سائن کیے ہیں اس ججمنٹ کے حوالے سے؟ جی سائن کر کے ہی بھیجے گئے ہیں نا جی. 2 جج صاحبان نے سائن کر کے بھیج دیا اور چیف جسٹس صاحب نے آلریڈی سائن کر کے بھیج دیا تھا ایک ججمنٹ، پروپوز ججمنٹ، یعنی انہوں نے اپنا طرف سے لکھ دیا. 2 جج صاحبان نے ان سے ڈفرینس آف اوپینین کر لیا. جب ان سے ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا تو وہ پھر ججمنٹ فینالٹی اختیار کر گئی، سیڈ انویلپ میں بھیج دیا گیا چیف جسٹس کو فار اناؤنسمنٹ. اب جیسے ابوذر صاحب نے بتایا کہ اس میں یا تو وہ اس کو اناؤنس کرتے ہیں، پہلے نوٹس جاری کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی کل ہم اس کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. اگر وہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ججمنٹ جب ریلیز ہو گئی، ویب سائٹ پہ آ گئی، تو یہ بھی تصور ہوتا ہے کہ جب ایک ججمنٹ آرڈر ریزرو ہو گیا، جیسے کل تھا، وہ نور صاحب ان کا جو پی ایس ہے اس نے آ کر کے بتا دیا کہ جی یہ آرڈر ہو گیا، حالانکہ اصولی طور پر پریکٹس یہ ہے کہ جج صاحب خود آ کر. جی اس میں ایک بات دیکھیں،
یہ ایٹ بیسٹ جو ہے مے بی شاید کوئی پروسیجرل irregularity ہو جائے کہ 2 ججز کا فیصلہ آ گیا، ایک کا اپلوڈ نہیں ہوا، لیکن اس پہ اگر یہ کہیں کہ کوئی فیصلہ غلط آ گیا ہے یا فیصلہ چینج ہو جائے گا، میری نظر میں وہ فیصلہ چینج نہیں ہو سکتا، فیصلہ وہی رہے گا. ایٹ بیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں پروسیجر میں کوئی irregularity ہو گئی، لیکن فیصلہ جو ہے وہی رہے گا. بالکل ٹھیک ہے افضل نیازی صاحب. ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے جو نیب کا معاملہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ نیب کسی موقع کے اوپر جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور ان کے لیڈران ہیں ان کے لیے ایک زہر قاتل ہوا کرتی تھی. اس کے اوپر کیا ان کے بیانات ہوا کرتے تھے اور اسی نیب کل جو تعریفیں ہو رہی ہیں سب سے آپ سنیے گا کہ یہ کیا فرمایا کرتے تھے. نیب ایک بڑا کرپٹ ایک آؤٹ فٹ ہے، کرپٹ ترین ادارہ ہے نیب. مشرف کے دور میں نیب کیا کرتا تھا؟ صرف اس کو اٹھا لو. نیب کے کیسز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نیب کے کیسز سیاستدانوں کو تذلیل اور رسوا کرنے کا ایک ادارہ ہے. نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. نہیں دیکھتے کہ یہ کیس جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، غلط کیسز کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا. خواجہ آصف صاحب بھی اس میں شریک تھے اور جیسے ہی وہ باہر نکلے نیب تاک لگا کر بیٹھی تھی اور ان کو اس گلی کے شاید موڑ سے نیب نے گرفتار کر لیا. طریقہ واردات وہی ہے کہ آج ایک اور سیاہ دن ہے جمہوریت کے لیے. ایک اور وزیر اعظم کو نیب گردی اور اس حکومت کی فسطائی گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے. آپ کے آنریبل ممبرز اٹھائے جا رہے ہیں اور وہ سارے اپوزیشن کے آپ گنتی کر لیں. کیا نیب کیسز ان گورنمنٹ اراکین پر نہیں ہے؟ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا ایک شاہکار آپ کے سامنے آج پیش ہوا. نیب جو کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. نیب کے ذریعے آج صرف ایک کام ہو رہا ہے، جو بولتا ہے اس کو دبایا جائے، اپوزیشن کو دبایا جائے. جی ناظرین، ابھی ہم نے ایک بریک کی طرف جانا ہے، لیکن بریک کے اوپر جانے سے پہلے میں شعیب شاہین صاحب اور ابوذر نیازی صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ جو ہوا سب کچھ، ایک 1 مئی کو ایک اریسٹ وارنٹ اس کے اوپر سائن ہوتے ہیں، اچانک سے اس اریسٹ وارنٹ کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے. مین وائل عمران خان صاحب بقول ان کے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے، ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی کورسپونڈنٹ نہیں ہوئی اس انویسٹیگیشن کے حوالے سے. کیا ہوا پھر کل جب فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا، گرفتاری کو قانونی جائز قرار دے دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی جی جو ہے پولیس ہیں اسلام آباد کے اور ساتھ میں انٹیریئر سیکرٹری، ان کو کیوں کنٹیمپٹ کے نوٹسز ایشو ہو گئے؟ یہ سارے کا سارا قضیہ ہے کیا ہے؟ اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین، یہ وہی نیب ہے جس کے حوالے سے ہم نے جو ہے بریک پہ جانے سے پہلے جو پی ڈی ایم کے لیڈران ہیں ان کے بیانات سنائے کہ ماضی کے اندر جو نیب کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات، کیا بیانات ہوا کرتے تھے اور یہ نیب کو کیا سمجھا کرتے تھے. لیکن وہی نیب جب موجودہ حکومت آئی، چوہے صاحب آپ کو پتا ہے نیب کا نیا قانون بنا، نیا قانون جس انداز سے بنایا گیا، اسے کیا کیا فائدے حاصل کیے گئے موجودہ حکومت کے لیڈران نے، وہ بھی سب ریکارڈ کا حصہ ہے. آج بری بھی ہو گئے نا جی. کل ناظرین جس طرح اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، سارے پاکستان نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا یہاں پہ اسلام آباد کے اندر، نیب کا اریسٹ وارنٹ تھا. اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ جو اریسٹ وارنٹ کے اوپر ڈیٹ ڈلی تھی 1 مئی کی، ایگزیکیوشن ہوتی ہے 9 مئی کو، تو بیچ میں کیا جو ہیں سٹیجز ہیں جن کو کور ہونا ضروری تھا فائنل اریسٹ کی طرف جانے سے پہلے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز تھی کہ آپ نے اگر انکوائری سے انویسٹیگیشن میں جانا ہے تو انکوائری رپورٹ آپ ملزم کو دیں گے. وہ مسٹ ہے، لا میں لکھا ہوا ہے، آئین میں لکھا، قانون میں لکھا ہوا ہے. وہ تو آپ نے دی نہیں. نوٹسز کہتے ہیں انویسٹیگیشن انکوائری سٹیج پہ ہم نے بھیجے تھے. آپ نے اس انکوائری سٹیج پہ کیے جانے والا اور بھیجا جانے والا سنگل نوٹس ریکارڈ پہ نہیں ہے، کسی کو ریسیو نہیں کرایا. دوسرا، انکوائری کی کاپی آپ نے کسی کو نہیں دی. پھر انویسٹیگیشن میں جب آپ نے تبدیل کیا تو کس کو بتایا کہ آپ یہ ہم نے وارنٹ آف اریسٹ جاری کر دیا ہے؟ اس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے ان کو آپ نے دینا ہوتا ہے، وہ آپ نے دیا ہی نہیں. دیکھیں، جب آپ رول آف لا اینڈ جسٹس سسٹم کو اس طرح تضحیق کا نشانہ بنائیں گے، پچھلے 2 مہینے سے کیا ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی، انہوں نے کہا جی فنڈز دیں، نفری دیں، الیکشن کرائیں. 90 ڈیز کے آئین کے مطابق آپ نے 90 ڈیز میں الیکشن کرانے. پوری پارلیمان نے آئین کو معطل کر کے رکھ دیا. پی ڈی ایم کی حکومتوں نے نہیں. میں اس میں ایک بات کروں، جب آپ رول آف لا کو اور جسٹس سسٹم کو اس طرح تضحیق کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر کل یعنی سپریم کورٹ کے ججز کی تو کوئی اہمیت نہیں، کوئی ریاستی ادارہ اس کی فیور میں نہیں آیا.
کل جس انداز میں ریاستی دہشت گردی کے انداز میں اس کو گرفتار کیا، اور چیف جسٹس صاحب نے آرڈر میں یہ لکھا کہ جناب ایف آئی آر درج کرائیں آفیشلز کے خلاف جنہوں نے شیشے توڑے، عدالت کو نقصان پہنچایا. اس پہ میرا ایک سوال ہے، وہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا. اچھا ابوذر، ہم مختلف جو ہیں وہ ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں. آپ اکثر اوقات جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ پائے جاتے ہیں لاہور کے اندر، جب زمان پاک میں ان کی رہائش تھی. اب تو وہ ہمارے مہمان ہو گئے اسلام آباد میں. تو یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس کا کبھی کوئی ذکر ہوا ہو کہ یہ بھی کیس ہے، نیب اس کے اوپر کام کر رہی ہے، انکوائری چل رہی ہے؟ کیا آپ نے کوئی شواہد، کوئی انٹریکشن نیب کے لوگوں کے ساتھ؟ کیونکہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ نیب کچھ نوٹسز وہاں پہ زمان پاک جا کے پہنچایا کرتی تھی. آپ کے نالج میں اس کیس کے حوالے سے کیا عمران خان صاحب کو علم تھا؟ کیا گرفتاری ایکسپیکٹڈ تھی یہ، یا پھر یہ آؤٹ آف دا بلو تھا؟ جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں جو ہے، آپ مختلف اوقات میں ان کے ساتھ مشاورت میں تو شامل رہے ہیں. دیکھیں خاور صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بڑا سیریسلی کام کرتی ہے. ہر ہفتے اپڈیٹس ہوتی ہیں، کیا کیسز چل رہے ہیں، کیا نہیں چل رہے. تو دس کیس واز نیور ڈسکسڈ. حالانکہ بہت بے شمار کیس ہیں، 141 ایف آئی آرز ہیں، ہائی کورٹس میں ڈفرینٹ کیسز ہیں، تو اپڈیٹ ہمیشہ ہوتی تھی. لیکن اس کیس کو کبھی ڈسکس نہیں کیا گیا. اس کی ریزن یہ ہے، دیکھیں خاور صاحب، جب سے یہ حکومت آئی ہے، میں شعیب بھائی کی بات آگے لے کے چلوں گا. یہ حکومت کا نام اگر آپ مجھے دیں تو میں رکھوں گا یہ خفیہ حکومت ہے، کیونکہ اس میں ہر کام خفیہ ہوتا ہے. ایف آئی آر بھی خفیہ ہوتی ہے، اریسٹ وارنٹس بھی خفیہ طریقے سے ایشو ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے ہے، فرسٹ کو اریسٹ وارنٹ ایشو ہوا، 7 دن ہو گئے، کسی کو نہیں پتا وہ اریسٹ وارنٹ ایگزسٹ بھی کرتا تھا، اور اس کا کوئی طریقہ کار دیا ہوا ہے. نیب کا ابھی انہوں نے قانون بدلا ہے، سیکشن 24 کہتا ہے کہ اگر آپ نے ریپیٹڈ نوٹسز بھیجے ہیں، ریپیٹڈ نوٹسز کا مطلب 2-3 نوٹس ایٹ لیسٹ، اور اس کے بعد اگر اگلا جان بوجھ کے انویسٹیگیشن جوائن نہیں کر رہا تو پھر آپ اس کا اریسٹ وارنٹ ایشو کر سکتے ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ وہ ایبسکونڈ کر جائے گا. اب یہاں پہ تو نوٹسز جو ہیں وہ ریسیو ہی نہیں ہوئے. پروسیس سرور کی رپورٹ کدھر ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے یہ ریسیو کیا اور یہ جی ان کے سگنیچرز ہیں؟ کوئی نوٹس ریسیو نہیں ہوا ایز پر دا لا. اس کے علاوہ انکوائری سے انویسٹیگیشن سٹیج پہ کب کیس کیا وہ بھی نہیں پتا. تو انویسٹیگیشن سٹیج کے نوٹسز کی تکمیل نہیں ہوئی. اس کے علاوہ نہ ایبسکونڈ کرنے کا خطرہ تھا. سارے کیسز میں پیش ہو رہے ہیں، بیل کرا رہے ہیں، اس میں بھی پیش ہو کے بیل کرا لیتے کہ جو بھی طریقہ کار ہے اس پہ شامل ہو جاتے. اس وجہ سے جو میرے خیال سے قانون جو ہے، رول آف لا آرٹیکل 4 آپ کا آئین کا کہتا ہے ہر شہری کا حق ہے، بے شک وہ ایکس پرائم منسٹر ہے کہ وہ عام جو ہے بشیر ہے یا ضیاء ہے، کوئی بھی بندہ ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو آپ نے قانون کے مطابق ڈیل کرنا ہے. اور قانون نیب کا یہ کہتا تھا. دوسرا ایشو اس میں کیا ہے؟ دوسرا ایشو خابر صاحب ایک بات، دوسرے ایشو میں دیکھیں سب سے بڑا ایشو جو سیریس ہے، وہ زیادہ میرے لیے خطرناک ہے، وہ ہے کورٹ کے پریمیسز سے لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. شعیب صاحب صدر رہے ہیں ہائی کورٹ بار کے، افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پہ اس کے اوپر میں آپ سے علیحدہ سوال کرتا ہوں. اس کے اوپر بالکل میرے ذہن میں یہ ایشو بھی ہے. جی چودھری صاحب، آپ کوئی کامنٹ یا سوال کرنا چاہیں؟ نہیں، میں نیازی صاحب شعیب صاحب، یہ بھی ہے کہ ان کا یہ نہیں ہے طریقہ کہ فلاں انکوائری جو تھی اب بورڈ میٹنگ میں اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کے فیصلہ کیا ہے. یہ پبلک میں آتا ہے، یعنی مطلب ہے ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ آج فلاں کیسز جو ہے ان کے اوپر بورڈ میٹنگ میں یہ آرڈرز ہوئے ہیں، فلاں کو ڈراپ کر دیا. تو یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا. کوئی ہوا ہے بورڈ میٹنگ میں اس کا فیصلہ؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا، یہ جو چودھری صاحب نے پوچھا ہے سوال، اب اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کل جو ہے ساری کی ساری جو ایگزیکیوشن ہوئی اریسٹ کی، سیکرٹری انٹیریئر کنٹمپٹ کے اندر ہولڈ، آئی جی اسلام آباد کنٹمپٹ کے اندر ہولڈ، لیکن وہ جو گرفتاری ہے اس کو قانونی طور ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. چیف جسٹس صاحب نے اس کے سارے معاملے کو دیکھا. اس کا تھوڑا سمجھائیے گا کہ غلط کہاں پہ جو ہے غلطی ہوئی اور کہاں پہ یہ جو گرفتاری قانونی ڈکلیئر کی گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیلف کانٹراڈکٹری آرڈر اور ججمنٹ ہے آنریبل چیف جسٹس صاحب کا. لا ہے، سیٹرڈ لا ہے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹس کا. اگر کسی وکیل کے دفتر میں کوئی شخص چلا گیا فار لیگل اسسٹنس، اس کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص پریمیسز آف دی کورٹ میں چلا گیا ٹو سرینڈر ہمسیلف آر سیکنگ فار انفورسمنٹ آف ہز رائٹ آر فنڈامنٹل رائٹ، آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے.
یہاں آپ کو یاد ہوگا اطہر امان اللہ صاحب کی کورٹ کے کچھ شیشے ٹوٹے تھے، وکلاء کے ساتھ صادم ہوا تھا، اور وکلاء نے کے بھی چیمبرز ٹوٹے تھے جس کے نتیجے میں وہ احتجاج کے لیے آئے تھے، بٹ ایکسیس ہو گیا، ایک آدھ کسی نے شیشہ توڑ دیا. دہشت گردی کے پرچے درج ہوئے، دو مہینے وکلاء کے خلاف، دو مہینے وہ جیل میں رہے، اور چیف جسٹس نے یہ آرڈر اور 3 ممبر بینچ نے یہ آرڈر لکھا جس میں عامر فاروق صاحب بھی تھے. انہوں نے کہا عدالت کے اوپر اٹیک ہونا یہ دہشت گردی بھی ہے اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے اوپر اٹیک ہے، یہ یعنی انصاف کے اوپر آپ نے اٹیک کر دیا، یہ توہین عدالت بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے، کرمنل بھی ہوگا، کنٹمپٹ بھی ہوگی. اور ابھی تک وہ کیسز پینڈنگ ہیں ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہم نے کہا اس پہ دہشت گردی نہیں لگتی. وکیل نے تو ویسے ہی آنا ہوتا ہے دہشت گردی کرنے کے لیے، نہیں عدالت میں آنا ہوتا ہے اگر ایکسیس ہو گیا ہے، غلط ہو گیا. اب اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے ایک طرف تو وہ کہتے ہیں غلط کیا، کورٹ کو توڑا، کورٹ پریمیسز کو شیشے توڑے، نقصان پہنچایا املاک کو، وہ تو سارا عملے کو تشدد کیا، وکیلوں پہ تشدد کیا، لہٰذا یہ FIR درج کرا دی جائے. دوسرا یہ کیا، یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی ہے. اور انہوں نے خود کہا تھا جب ان کے کیسز میں پیش ہوئے، کیونکہ 5-7 کیس روز ہوتے تھے جب بیل فارسٹ کے لیے، ان کو کہا گیا جی رینجرز اندر نہ آئیں کیونکہ ہمیں انہی سے خطرہ ہے. انہوں نے آرڈر کیا، ان کو کہا کہ آپ ان کو کورٹ پریمیسز سے گرفتار نہیں کریں گے. اسی ایشو کے اوپر ابوذر جو آپ بات صرف ایک بات میں کر کے، جی یہ صرف سیلف کانٹرڈکٹی نہیں ہے، یہ ججمنٹ چلیں وہ اب پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، میٹر چلا گیا ہے، لیٹ دی کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ. لیکن آپ کو ایک بات، علی موسیٰ گیلانی کو کورٹ پریمیسز سے باہر مین روڈ سے گرفتار کیا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو ایک بات سے کہتے وائلیشن کی تھی اور چند منٹ کے اندر اس کو ریلیز کر دیا. جی وہ ظاہر سپریم کورٹ کے سامنے چلا گیا معاملہ. چوہدری صاحب اچھا ابوذر آپ بھی بات کر رہے تھے، یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں ناظرین، اسد عمر صاحب کی گرفتاری ہو چکی ہوئی ہے، شاہد قریشی صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ابھی متنازع خبریں آ رہی ہیں. پہلے خبر آئی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اب خبر ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے. فواد چودھری صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں، گو کہ ان کے پاس ایک بلینکٹ آرڈر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میری گرفتاری کی تیاریاں ہو رہی ہیں. جی ابوذر آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. اسد عمر کو بھی کورٹ پریمیسز سے، وہ پریزیڈنٹ آفس میں تھے، وہاں سے باہر نکلے، وہیں سے گرفتار ہو. جی ابوذر. جی بالکل، یہ جو بے نظیر واقعات ہو رہے ہیں، میں نے کبھی اس کی اگزامپل اپنی وکالت کی زندگی میں نہیں دیکھی کہ کورٹ سے ایک کسی انسان کو اریسٹ کیا جائے. نہیں کیا جا سکتا. آپ کے سامنے ہی ہے، افتخار چودھری صاحب کی عدالت تھی، ہارس اسٹیل مل کا کیس تھا، نیب کے کچھ لوگوں نے اریسٹ کیا، تو اس کے بعد ان کے خلاف انکوائری بھی ہوئی، ان کو سسپینڈ بھی کیا گیا، بڑا سخت سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا اس کا. اور اس کے ساتھ ابھی تھوڑے عرصے پہلے، 1 سال پہلے، ایک نیب کا کیس تھا وہ پونی سکیمز کا، اس میں عمرتا بندیال صاحب نے ایکشن لیا نیب کے افسران کے خلاف. ان کے خلاف پراپر انکوائری ہوئی کیونکہ انہوں نے جو اکیوز تھا اس کو کورٹ پریمیسز سے اریسٹ کیا تھا. یہ ایشو جو ہے دیکھیں خاور صاحب خالی میرا نہیں ہے، نہ خان صاحب کا ایشو ہے، نہ آپ کا، نہ شعیب بھائی کا ایشو ہے یا چودھری صاحب کا ایشو ہے. دس از ود ریسپیکٹ ٹو دا سول اینڈ دا کرمنل جسٹس سسٹم آف پاکستان. اگر لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ عدالتوں پہ اس بات کی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم محفوظ فیل کرتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں، اگر وہاں سے اریسٹ ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد میرے خیال سے جو جسٹس سسٹم پہ میرا ٹرسٹ ہے وہی سارا شٹر ہو جائے گا. اس وجہ سے میرے خیال سے یہ کل کیا اور آج یہ سب کا ایشو ہے. چلیں ابوذر آپ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف سارے کیس کو لے کے سپریم کورٹ پہنچے ہوئے. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے. ابوذر بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کے لیے. ناظرین ابھی بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. ناظرین وقفے کے دوران خبر آئی ہے کہ سابق ممبر آف دا نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی علی حمزہ، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اچھا شعیب شاہین صاحب، ابھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے قوم سے خطاب بھی کرنے والے ہیں، شاید آج رات یا کل کرتے ہیں. کرائسس ہے، اب اس سے تو کوئی آپ صرف نظر اس کو نہیں کر سکتے، آنکھیں بند ہم نہیں کر سکتے. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی اس وقت سڑکوں کے اوپر ہے اور جس طرح کے حالات و واقعات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اب آپ دونوں کے جو تجربہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چودھری صاحب کا اور آپ کا، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں وے فارورڈ کیا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے؟ ہم کیسے جو اس وقت جو تناؤ پیدا ہو گیا ہے ملک کے اندر، افراتفری، یہ تفریق، یہ تقسیم پیدا ہو گئی ہے، اس کو کس طرح ہم دور کریں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ تو بائی ڈیزائن ہماری مقتدر طبقوں اور حلقوں نے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یہ ماحول کریٹ کیا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے آپ الیکشن کراؤ، کل آپ نے نوٹیفیکیشن کر دیا جی فوج دونوں صوبوں کو سنبھال لے،
تو ویئر یو اسٹینڈ؟ سویلین حکومت کدھر بیٹھی ہوئی ہے، کیا کر رہی ہے؟ آج ان کو تقریر کرتے ہوئے پرائم منسٹر کو سب سے پہلے اپنی حکومت ڈیزالو کر دینی چاہیے اور وہ کہہ دیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم مانتے ہیں اپنی غلطیوں کو، آئیں بیٹھ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ کب الیکشن آپ کو چاہیے؟ مہینے بعد چاہیے، 2 مہینے بعد چاہیے، 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد بھی تو ہونا ہی ہے نا الیکشن۔ کون کس کی جرات ہے کہ جو آئین کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں کرائے گا؟ ہونا ہے نا۔ آج سٹیپ ڈاؤن کرے، اس کی عزت پھر بھی بچ جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج اگر عمران خان صاحب کی پاپولرٹی 75% تھی تو آج وہ 95% پہ چلا گیا ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں آپ 6 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد جائیں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے؟ آپ نفرت کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں۔ اس سچویشن میں آج بھی ان کے لیے موقع ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے معاشی بریک ڈاؤن کر دیا، سیاسی طور پر آپ کا بریک ڈاؤن ہو گیا، آئینی طور پر بریک ڈاؤن ہو گیا۔ ان چیزوں سے جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے، خبریں تمام اخبارات کے اندر خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ خدا نہ خواستہ بھی ہیئرنگ ٹوورڈز ڈیفالٹ۔ ویسے تو ٹیکنیکلی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہم کر چکے ہیں۔ آصف ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہو گیا۔ اچھا جوئی صاحب، اللہ نہ کرے ہم اس طرف جائیں، لیکن حالات آپ کے اتنے برے ہو گئے، آپ نے اس کے اندر مزید آپ نے آگ ڈال دی، چند دن پہلے ہم کافی خوش تھے، مثبت خبریں آ رہی تھی، آپ کا بھی یہی خیال تھا کہ حالات و واقعات بہتری طرف جا رہے ہیں، مذاکرات شروع ہو گئے تھے۔ پھر یہ اچانک سے کیا ہو گیا کہ وہ سارے کا سارا جو اچھا ماحول تھا وہ ایک انتہائی بدتر ماحول کے اندر تبدیل ہو گیا؟ میں تو کرنا، لیکن کالی زبان والی میری جان نہیں چڑھ دینا۔ وہ سر کی کریے، حقائق تو سامنے رکھنے ہوندے نا جہاں ایک ہی حل ہے۔ شعیب شاہین نے آپ کو نہیں کہا، شعیب شاہین اور خاور گمن صاحب آپ گواہ رہنا، آئین پر عمل، آئین کے مطابق الیکشن اور پاکستان کی شہریوں کی انسانی حقوق کی پامالی روکنا، اس کے بغیر کوئی وے فارورڈ نہیں ہے۔ اور آپ پاکستانیوں کو دشمن کے ایجنٹ نہ بنائیں، ان کو اللہ کے فضل سے پوری فوج اور قوم کٹے ہیں۔ یہ کالی بھیڑیں جو آپ نے دفتروں میں بٹھائی ہیں بڑوں میں، ان سے جان چھوڑا۔ چلیں، بہت شکریہ چودھری غلام حسین صاحب، شعیب شاہین، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ ناظرین، ہماری سب کی دعا ہے اور خاص طور پر میری تمام پاکستانیوں کے ساتھ یہ مؤدبانہ گزارش ہے ان سے کہ خدا را جو بھی آپ نے کوئی پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن کرنی ہے، کہیں پہ آپ نے مظاہرہ کرنا ہے، یہ تشدد جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں مت لیجیے گا، کیونکہ جب پرتشدد واقعات ہوتے ہیں نقصان اس پیارے ملک کا ہوتا ہے، ریاست پاکستان کے ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنے ناظرین، کل آپ سے دوبارہ